بات ذہن میں رکھیں، مجھے بہت ضروری پہنچنا ہے فوری. میں یہ سوال کا جواب دے کے انتہائی اسپیڈ کے ساتھ بھاگوں گا. کائنڈلی مسافہ نہ کریں، بہت ٹائم لگ جائے گا. اب بعض دفعہ کوئی بندہ آتا ہے نا کہ مجھے ٹائم دے دیں، میں سیلفی لوں گا، تو میں کہتا ہوں ٹائم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار ایک بندے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو بھائی پتہ ہے ایک بندہ نہیں ہے، جب ایک کو دیے تو پھر لائن لگے گی، تو وہ مطلب ہوتا ہے. تو اس لیے اسپیڈ کے ساتھ نکلنا ہے. مولوی صاحب میری 4 شادیاں ہو گئی ہیں اور پہلی کا انتقال ہو گیا، آپ گلے لگو. یار کدھر ہے یہ بندہ؟ یار بندہ کہاں ہے؟ تو کیا میں ایک اور کر سکتا ہوں؟ بھائی ایک اور کر لیں، لیکن اس نیت سے نہیں کہ پھر دوسری کو ماروں گا، پھر تیسری کروں گا، پھر تیسری کو ماروں گا، پھر ایک اور کروں گا، پھر چوتھی کو ماروں گا، ایک اور کروں گا. اگر قدرت کی طرف سے یہ پیکج ملا ہوا ہے آپ کو کہ جیسے جیسے کرتے جا رہے ہیں پرانی والی مرتی جا رہی ہے، پھر قدرت کی طرف سے اللہ سب کو زندگی دے. لیکن اگر یہ قدرت کی طرف سے ایسا پیکج ہے تو کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے. ایک وقت میں 4 رکھ سکتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایک بیوی اگر خدا نہ خواستہ مر گئی، اللہ کسی کی بیوی نہ مارے، یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں. جب مرتی ہے تو پتہ چلتا ہے آدمی کا، دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں. نئی نئی عورتوں کا جن کو شوق ہوتا ہے نا، یہ 4 دن کا ہوتا ہے. لگتی پرانی والی ہی اچھی ہے. حقیقت بتاؤں آپ کو میں، جس نے ٹائم گزارا ہوتا ہے. مرد کی فطرت یہ بری فطرت ہے کہ بچہ ہمیشہ اپنا اچھا لگے گا، بیوی ہمیشہ دوسرے کی اچھی لگے گی. اس کو اپنا بچہ کیسا کالا کلوٹا، ناک بہ رہی ہے، آڑا ترچھا، پھر بھی دل کرتا ہے اس کو اپنی بچی بھی، اپنا بچہ بھی. اور بیوی اپنی کتنی خوبصورت ہو، دوسرا کوئی کلوٹی لے کے گھوم رہا ہو، وہ اچھی لگتی ہے. یہ مرد کی غلط فطرت ہے. وجہ کیا ہے؟ جو چیز نہیں ہوتی اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کی قدر، جو چیز ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. تو کئی لوگ ہم جانتے ہیں بیوی سے نفرت تھی، طلاق دے دی، دوبارہ شادی کی، اب ان کو یاد کون آ رہا ہے؟ پرانی والی یاد آ رہی. تو یہ جو نہیں ہوتی ہے نا 4-6 دن میں، یہ بھی کیا بن جاتی ہے؟ یہ بھی پرانی بن جاتی ہے. تو 4-6 دن کی بات ہوتی ہے، تو وہ پرانی جو ہے نا اس کی قدر کرو، کوشش کرو. 4 اگر ہیں تو دعا کرو اللہ ان 4 کو زندہ رکھے. یہ نہ کہو وہ ایک ابا کی بیوی مر گئی نا، ایک آدمی کے ابا کی یعنی اماں مر گئی، تو ابا نے ایک اور شادی کر لی. اس کی نہیں مری تھی، اس نے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی. تو ابا نے بولا کم بخت تو نے دوسری کیوں کی ہے؟ اس نے کہا ابا آپ نے بھی تو کی ہے. تو اس نے کہا ابا نے کہا بیٹا میری تو بیوی مر گئی تھی اس لیے کی ہے. تو یہ کہتا میری نہیں مر رہی تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ ٹھیک ہے نا. تو کسی کی 4 بیویاں، ایک مر جائے تو فوراً کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک کو طلاق دے دے تو فوراً نہیں کر سکتا. سمجھتے ہو؟ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی یہ شادی نہیں کر سکتا. سمجھتے ہو؟ کیونکہ عدت کے دوران بھی من وجہن کچھ نکاح کے حکام باقی رہتے ہیں. اسی طرح 2 بہنوں سے ایک ٹائم پہ شادی نہیں ہو سکتی. اگر ایک بہن کا انتقال ہو گیا تو فوراً اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک بہن کو طلاق دے دی ہے تو جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی اس کی بہن سے نکاح بولو نہیں ہو سکتا. تو بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مرد بھی باؤنڈ ہو جاتا ہے عدت کے. ہاں اگر 3 بیویاں تھیں، ایک کو چھوڑ دیا فوراً کر سکتے ہو، لیکن اگر 4 کسی کی وائف موجود ہیں تو ایک کو چھوڑتے ہی فوراً شادی نہیں کر سکتا. وہ عدت جب تک اس کی مکمل نہیں ہوگی آپ کو نکاح کی اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ورنہ تو یہ ویسے ہوتا نہیں ہے اتنے آرام سے. 4 کس نے کر کس نے لیے ہیں؟ کہاں ہے یہ بندہ؟ چھپ کیوں رہا ہے؟ کہ چھپا کے کیے ہیں؟ کہاں ہے بھائی یہ جس بندے نے کیے؟ اور ایک کا انتقال بھی ہو گیا یار. یعنی افسوس تو ہو رہا ہے لیکن سن کے عجیب سا لگ بھی رہا ہے. اچھا بھائی محترم، اگر کسی زانی کو مارنے کے لیے کسی کا ساتھ دینا جائے، زانی کو آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. اس پہ کیس ہوگا، عدالت سزا دے گی. آپ نہ کریں، آپ سمجھا دیں محبت سے، پتلی گلی سے نکل لیں. کیا تنگ دستی کا تعلق سستی یا پوستی پن سے ہے یا آزمائش ہے؟ دونوں سے ہے. کبھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، آپ پوری محنت کر لو، اللہ رزق کے دروازے نہیں کھولتا. اور کبھی آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، رزق برس رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر. بڑے بڑے پوستی ہم نے دیکھے ہیں، نوٹ گننے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. تو اللہ کی طرف سے ہے یہ. لیکن نارملی اللہ کا جو قاعدہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے، بشرطے کہ محنت صحیح زاویے پہ کرے. وہ عام طور پہ ایسا ہی ملتا ہے. قرآن نے کہا من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو اس دنیا کی زندگی کے لیے کوشش کرے گا تو جتنی ہم چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے اس کو دے دیں گے. تو پتہ چلا کہ کوشش میں بھی دنیا ملتی ہے، لیکن کتنی ملتی ہے؟ جتنی اللہ چاہتا ہے. اور جس کو اللہ چاہتا ہے تو سب کو ملے گا بھی نہیں اور اتنا بھی نہیں جتنا آپ چاہتے ہیں. عین ممکن ہے آپ کی چاہت سے زیادہ مل جائے، اور عین ممکن ہے آپ کی چاہت کے برابر مل جائے، عین ممکن ہے آپ کی چاہت سے کم مل جائے. رزق کا تعلق بہت زیادہ تقدیر سے ہے، بہت زیادہ. تو ہمیں حکم ہے محنت کرنا ہے. تو فائدہ یہ ہوگا محنت کا کہ محنت کرنے کے بعد اگر رزق نہیں ملا تو صبر کا ثواب ملے گا. پوستی پن میں زندگی گزارے تو پھر اگر رزق نہیں ملا تو اس پر ثواب بھی نہیں ملے گا، الٹا گناہ بھی ہوگا سست بننے کا.
کام کرنے کا دل نہیں چاہتا, ہر وقت سستی پوستی پن رہتا ہے, گھر میں غربت بھی ہے, دماغ بھی نہیں چلتا. دیکھو کام کرنے کا دل, بعض دفعہ میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ میڈیکلی کوئی باڈی میں پرابلم ہوتی ہے, نیند پوری نہیں ہو رہی, کوئی ٹینشنیں ہیں, تو جب آدمی خوش نہیں ہوتا نا, دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. جب دل خوش نہیں ہوتا تو آدمی ہر چیز میں ٹینشن دیتا بھی ہے اور ٹینشن لیتا بھی ہے. تو سب سے پہلے تو صحت کا خیال کریں, ٹائم پہ سویا کریں, نیند پوری ہونی چاہیے, فٹ فاٹ آدمی, یہ نشے وشے کی ساری چیزیں چھوڑ دیں. دوسرا, پھر بعض دفعہ دل اس لیے بھی نہیں لگتا, آدمی کام ایسا کر رہا ہوتا ہے جو اس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے. مشکل کام میں کبھی بھی انسان کا دل نہیں لگتا. کام ہمیشہ آسان سے شروع کیا کریں. دیکھو طلبہ کا اس پڑھائی کا دل کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا. کیوں؟ کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں, سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتی, اس لیے کہ وہ کتاب ان کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہوتی ہے. آسان سے ہمیشہ چیز شروع کیا کرو. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. جاگنگ کا دل اگر نہیں کرتا نا, اب آپ نے پہلے دن یہ تکڑ تکڑ دوڑنا شروع کر دیا تو اور دل ختم ہو جائے گا آپ کا. اتنی ٹینشن ہوگی, آدمی کہے کیا مصیبت پہ مفتی صاحب نے لگا دیا, چھوڑو یار, گھر بیٹھو, انجوائے کرو لائف. او بھائی, آپ نے ایسا کام کیا جو آپ کے لیے بہت مشکل تھا, تو وہ کام کرتے جو آسان تھا نا, تو آپ کو دوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ چل لیتے یار, جا کے چلنا بھی مشکل لگ رہا ہے تو تھوڑا چل لو. آپ پارک جاؤ, تھوڑا کیا کر لو, ایک چکر لگا لو بس, واک. ایک چکر تو آسان ہوتا ہے نا, ایک چکر واکنگ کا لگا دیا آپ نے, ڈیلی کرنی ہے ایک چکر واکنگ, تھوڑا سا اسٹیمنا بڑھ جائے گا. آئندہ کیا کر لیا, 2 چکر, پھر 3 چکر, پھر جب 7-8 چکر واکنگ کے ہو گئے تو پھر اب آپ نے کیا, ہلکا ہلکا دوڑنا ہے. تو پورا پارک کا چکر میں جاگنگ مشکل ہے تو یار آدھا چکر دوڑ لو یار. تو آسان سے جب آپ مشکل کی طرف جاتے ہیں تو دل بھی لگتا ہے, مزہ بھی آتا ہے. پھر جب آدھا چکر, پھر تھوڑے دنوں بعد 1 چکر, پھر ایسا چکر کہ کتے آگے اور آپ پیچھے, پھر ایسا مزہ آئے گا. پڑھائی کا بھی ایسا ہے بھائی, جتنا پڑھا جو سمجھ میں آ رہا ہے نا, آسان کتاب لو. آپ نے انگلش سیکھنی ہے, آپ مشکل کتاب سے شروع نہ کرو, آپ بالکل A فار ایپل, B فار بیلون سے شروع کرو. آپ B سے بغیرت اور C سے K سے کمینہ, معذرت کے ساتھ, آج کل تو یہ چل رہا ہے یوٹیوب پہ. تو بہت آسان سے شروع کرو آپ, تو آہستہ آہستہ آپ کو آنا شروع ہو جائے گا. پھر جب آنا شروع ہوتا ہے نا کچھ, تو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں اسکولوں میں پڑھاتے ہی نہیں ہیں, اگلی کلاسوں میں میٹرک تک طلبہ پہنچ جاتے ہیں, پھر وہ کتابیں دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں, یار یہ کون پڑھے گا, ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ان کے, تو وہ بالکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں. تو بھائی آپ میٹرک تک پہنچ گئے ہو, لیکن کتاب پہلی جماعت کی پڑھنا شروع کر دو آپ, تو آہستہ آہستہ 2-4 سال میں آپ کو وہ میٹرک کی کتابیں سمجھنا شروع ہو آ جائیں گی. تو ہمیشہ آسان سے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, پھر دل لگتا ہے کام میں. اگر مشکل سے ہی شروع کیا پھر نہیں لگے گا دل. دوسرا, کام تھوڑا کرو پابندی کے ساتھ. کام تھوڑا کرو پابندی کے ساتھ, تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. کام زیادہ کر لیا, ایک دن جوش میں آ کے آدمی مایوس ہو جاتا ہے اس سے. تھوڑا کرو اور تھوڑا شوق باقی رکھ کے چھوڑو اس کو. تھوڑا شوق باقی رکھ کے چھوڑو گے نا تو اگلے دن دوبارہ شوق رہے گا. اتنا کر لیا, اتنا تھک گئے کہ اب دوبارہ دل ہی نہیں چاہ رہا, تو اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. تبلیغ میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس کوئی شخص آیا کہ میں 4 مہینے لگانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا پہلے سہروزہ لگایا. اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پہلے سہروزہ لگا لے بھائی. تو کہا نہیں حضرت میں ڈائریکٹ جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو ڈائریکٹ نہیں جاؤ, آپ 3 دن لگاؤ. 3 دن میں ٹینشن ہو جاتی ہے جو پہلی دفعہ جا رہا ہو, تو اچانک تھوڑی 4 مہینے یار, پہلے 3 دن لگاؤ, پھر تھوڑا ٹینشن ہوگی, ٹینشن کے عادی بنو گے, پھر تھوڑا مقدار بڑھاؤ, پھر 4 مہینے پہ آؤ. سمجھتے ہو؟ ایک دم ہی اتنا نیک بن گیا. مفتی صاحب روز قیامت کیا اللہ ہندو عیسائی یہودی سے بھی حساب لیں گے؟ یہ تو کافر ہیں. جی ہاں, حساب ہوگا ان کا, سب کا ہوگا حساب. کافر ہیں تو اس کا بھی حساب ہوگا نا, اعمال کا بھی ہوگا, عقیدے کا بھی ہوگا. السلام علیکم ہمارے پیارے مفتی صاحب, پل صراط کہاں اور کیسے قائم ہوگا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں. جہنم کے اوپر پل قائم ہے, سورہ مریم میں, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, ہر شخص نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے. اصل میں تو اس کو صراط کہتے ہیں, ہم نے اردو میں پل کہتے ہیں, تو عربی اردو ملا کے پل صراط نام رکھ دیا اس کا. یا تو پل بولو یا صراط بولو, سمجھتے ہو؟ لیکن چلو اردو میں پل صراط ہی ہو گیا. تو جہنم کے اوپر بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے. جو دنیا میں سیدھے راستے سے جتنی اسپیڈ سے چلا ہوگا وہ اصل میں سیدھا راستہ ہے جس کو اللہ نے ایک شکل دے دی ہے. تو دنیا میں جو جتنی اسپیڈ سے چلا ہوگا آخرت میں بھی اتنی اسپیڈ سے چلے گا اس کے اوپر. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ گزارے اس سے.